آج 28 سپتمبر ہے اور 28 سپتمبر کو عالمی سطح پر ہر سال ریبیز ڈے منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ بیداری عام کی جائے اس بیماری کے تعلق سے جو ایک انسان کو مختلف قسم کے جانوروں سے لگ سکتی ہے، بالخصوص ایسے جانوروں سے جن میں اس طرح کا وائرس موجود ہو۔ یہ دن فرینچ کیمسٹ اور مائکروبیولوجسٹ لوئی پاسچر کی وفات کا دن بھی ہے، جنہوں نے ریبیز کے خلاف پہلی ویکسین ڈیولپ کی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے جو اس تعلق سے تناسب دیا گیا ہے وہ ہے 1:36۔ ایک ریشو دیا گیا ہے 1:36، یعنی ایک کتا اور 36 انسان، اور یہی تناسب اگر ہم سری نگر میں دیکھیں تو یہی ہے 1:14، یعنی ایک کتا اور 14 انسان، جو کہ 2.5 ٹائمز زیادہ ہے WHO کے اس تناسب سے۔ ہمارے یہاں جموں کشمیر میں آئے دن اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں جہاں کتوں کے کاٹنے سے انسانی جسم میں اس طرح کا وائرس ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ہر سال اس ریبیز کی وجہ سے 59,000 لوگ مارے جاتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ تعداد جو لوگوں کی ہے وہ ایشیا اور افریقہ سے ہی ہوتی ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی میڈیسن GMC سری نگر کی ایک رپورٹ کے مطابق جو وہاں اینٹی ریبیز کلینک ہے، وہاں اس سال یعنی جنوری سے لے کر سپٹمبر تک 2780 کیسز ریبیز کے رپورٹ کیے گئے ہیں، اور یہی تعداد اگر ہم دیکھیں پچھلے 9 سالوں سے، اور یہی تعداد اگر ہم پچھلے 9 سالوں سے دیکھیں، یہاں پر تقریباً 52,000 ڈاگ بائٹ کیسز 9 سالوں میں رپورٹ کیے گئے ہیں۔ 1995 سے لے کر 2015 تک اس ریبیز سے مرنے والوں کی تعداد کشمیر میں 20 رہی۔ حالانکہ 21ویں سینچری میں ریبیز سے مرنا بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس دن کی مناسبت سے اس مخصوص دن پر ڈپارٹمنٹ آف کمیونٹی میڈیسن، گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میونسپل کارپوریشن اور سکاسٹ اور اس طرح کے کئی سارے اداروں کے تعاون سے ایک ویبینار کا انعقاد ہوا، جس میں کئی سارے ڈاکٹر صاحبان نے حصہ لیا، جہاں اس طرح کے موضوعات پر تبصرہ خیال ہوا کہ کس طرح سے ہم ریبیز کو کنٹرول کریں، بالخصوص جموں کشمیر میں۔ سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا گیا کہ یہ جو کتوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس پر کس طرح سے قابو پایا جائے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ابھی کرنٹ ڈیٹ میں سری نگر میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ 49,000 ڈاگز پریزنٹ ہے، لیکن لوگوں کا اس تعلق سے یہ نوشن ہے کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں وہاں کتے موجود ہوتے ہیں، تو یہ جو تعداد بتائی گئی ہے اس سے کئی زیادہ کتے موجود ہیں۔ ویبینار میں بالخصوص اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ ڈاکٹرز کا کتنا بڑا اور کتنا اہم رول بنتا ہے ارلی مینجمنٹ کا، یعنی کسی بھی طرح کی اینیمل بائٹ میں ڈاکٹرز کا پہلے ہی مینیج کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اکثر جو ہمارے گھروں میں ویسٹ نکلتا ہے وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پر پڑا ہوا ہوتا ہے، جہاں پر کئی سارے کتے ارد گرد اس کوڑے کے ارد گرد منڈراتے رہتے ہیں۔ تو سری نگر میونسپل کارپوریشن کی طرف سے اس ویبینار میں یہ بات سامنے رکھی گئی کہ آنے والے وقت میں کس طرح سے اس ویسٹ کو مینیج کیا جائے گا، کس طرح سے اس کو سائنٹیفکلی ڈسپوز آف کیا جائے گا، تاکہ ڈاگ ہیومن انکاؤنٹرز میں کمی دیکھنے کو مل سکے آنے والے وقت میں۔ وہی اس ویبینار میں اسکاٹ شہامہ کی طرف سے یہ بات سامنے رکھی گئی ایک پریزنٹیشن کے ذریعے کہ کس طرح سے کتوں کی بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پایا جا سکے الگ الگ میتھڈز کے ذریعے، پھر وہ چاہے ویکسینیشن کے ذریعے ہو یا اسٹرلائزیشن میتھڈ کے ذریعے ہو، یا ایسے کئی سارے میتھڈز ہیں جن کا استعمال کر کے ہم ان کی تعداد کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ آلریڈی ہمارے یہاں سری نگر میں اینیمل برتھ کنٹرول اینڈ اسٹرلائزیشن سینٹرز جو ہے 3 موجود ہے، ایک گو کدل میں ہے، شہامہ میں ہے اور ٹینگپورہ میں جو ریسنٹلی بنایا گیا۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں اس طرح کے 3 اور سینٹرز یہاں دیکھنے کو مل سکتے ہیں، جہاں پر بڑھتی ہوئی تعداد، بالخصوص کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پہ ایک پراپر چیک ہوگا۔ یہ صحیح بات ہے کہ ڈاگ بائٹس کے واقعات اس سال میں بالخصوص جنوری سے لے کر سپٹمبر تک رپورٹ کیا گیا ہے کہ کم ہی واقعات اس تعلق سے پیش آئے ہیں پچھلے سال کے مد مقابل، لیکن لوگوں میں خوف اس تعلق سے برابر بنا ہوا ہے۔ ایک ٹرمینالوجی میں، انگلش ٹرمینالوجی میں جسے ہم سائنوفوبیا کہتے ہیں، تو کئی سارے لوگ یہاں کے سائنوفوبیا کا شکار ہیں، وہ باہر تک نہیں نکلتے، بچوں کو اکیلے باہر نہیں جانے دیتے، کیونکہ اس طرح کا خوف لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے۔
अथॉरिटीज़ का एक तरफ से ये मानना है कि लोग जो घरों से वेस्ट निकालते हैं वो सारा सड़कों पे रख देते हैं, जिसके इर्द गिर्द फिर कुत्ते मंडराते हैं, तो इस तरह के वाक़ात जो है पेश आते हैं। और लोगों का ये मानना है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो पूरी तरह से हो नहीं रही है और इस पे कोई चेक ही नहीं है, कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद पे कोई चेक ही नहीं है। लेकिन अथॉरिटीज़ पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वेस्ट को पूरी तरह से मैनेज करें और साथ ही साथ कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद पे पूरा चेक रहे, प्रॉपर चेक रहे, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये कह सकते हैं दोनों पर जिम्मेदारी बराबर से आयद है ताकि इस तरह के वाक़ात जो है पेश ना आए, इस तरह के वाक़ात में कमी आए।